ایک جنگل میں شیر اپنی وزیر لومڑی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دونوں بہت پیار سے ایک ساتھ رہتے تھے۔ ایک دفعہ کسی مقابلے میں شیر اور لومڑی بری طرح زخمی ہو گئے۔ وہ دونوں کسی جانور کا شکار بھی نہیں کر پاتے تھے۔ ایک دن شیر نے لومڑی سے کہا، دوست، میں اب شکار نہیں کر سکتا، پر کیا تم میرے لیے ایک جانور یہاں لا سکتی ہو جسے ہم کھا کر اپنی بھوک مٹا سکیں؟ جی حضور، میں ابھی لائی۔ لومڑی جنگل میں کسی جانور کی تلاش کرنے لگی۔ وہ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچ گئی۔ وہاں اسے ایک گدھا نظر آیا۔ بہت پریشان تھا۔ لومڑی نے اس سے پوچھا، بھائی تم اتنے اداس کیوں ہو؟ میرا مالک میرے سے بہت کام کرواتا ہے اور بدلے میں گھاس بھی مجھے کھانے کو نہیں دیتا۔ تم میرے ساتھ چلو، جنگل میں میرا مالک سبھی جانوروں کو خوش رکھتا ہے۔ وہاں جنگل میں تم ہری گھاس بھی کھا سکتے ہو۔ گدھے کو لومڑی پر یقین آ گیا اور وہ اس کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑا۔ شیر بہت بھوکا تھا۔ جیسے ہی لومڑی گدھے کو لے کر آئی، شیر اس پہ جھپٹ پڑا۔ گدھا وہاں سے بھاگ گیا۔ حضور، آپ تھوڑی دیر ٹھہریں، میں گدھے کو واپس لے کر آتی ہوں، پر اس دفعہ جب ضرورت محسوس ہو اسی وقت ہی شکار کرنا۔ لومڑی گدھے کے پاس واپس گئی۔ بھائی، تم بھاگ کیوں آئے ہو؟ وہ تو ایک گدھی تھی جس نے کافی عرصے سے کوئی گدھا نہیں دیکھا تھا۔ واپس چلو اور اب بھاگنا مت۔ سچ میں؟ مجھے تو لگا کوئی شیر ہے۔ چلو چلو چلتے ہیں۔ گدھا لومڑی کے ساتھ شیر کے پاس چلا گیا۔ صحیح وقت ملتے ہی شیر نے گدھے کو مار دیا۔ شیر جب ندی کے پاس پانی پینے لگا، لومڑی کو بہت بھوک لگی تھی۔ گدھے کو دیکھ کر اس کی زبان سے پانی ٹپ ٹپ کرنے لگا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور گدھے کے دماغ کو کھا گئی۔ جب شیر واپس آیا تو لومڑی سے پوچھنے لگا، گدھے کا دماغ کہاں ہے لومڑی؟ تم نے کھایا ہے کیا؟ نہیں حضور، گدھے کا دماغ ہوتا ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو یہ یہاں نہیں ہوتا اور واپس آنے کی بیوقوفی بھی نہیں کرتا۔ اور اسی طرح لومڑی اور شیر نے اپنا پیٹ بھر لیا۔ سویٹی اور مونٹی کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ان کے گاؤں سے اسکول بہت دور تھا۔ ہر روز اسکول کے لیے جانا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ چاہے وہ اسکول کے لیے جتنی بھی جلدی نکلتی، لیکن اسکول پہنچتے پہنچتے ہمیشہ ان کے 2 سے 3 پیریڈ مس ہو جایا کرتے تھے اور وہ تیز تیز اسکول پہنچا کرتی تھیں۔ مونٹی، آج بھی ہماری کلاس مس ہو گئی۔ جنگل کے راستے سے کل آ کر دیکھیں گے، کیا پتہ ہم جلدی پہنچ جائیں۔ ہاں سویٹی، تم ٹھیک کہتی ہو، کل ہم ایسا ہی کریں گے۔ اگلے دن دونوں بہنیں جنگل کے راستے سے اسکول آنے کا مشورہ کرتی ہیں اور دونوں پہنچ بھی جاتی ہیں، لیکن اچانک ان کی ملاقات ایک بہت بڑے پتھر سے ہوتی ہے۔ وہ پتھر دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ جیسے ہی سویٹی اسے ہاتھ لگاتی ہے، اس میں سے ایک پری نکل کر باہر آ جاتی۔ پری، تم کون ہو؟ میں پری ہوں۔ میں سالوں سے یہاں قید تھی۔ مجھے سزا ملی تھی کہ جب تک مجھے کوئی خوبصورت چڑیا ہاتھ نہیں لگائے گی، تب تک میں اپنے اصلی روپ میں نہیں آ سکوں گی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام سویٹی ہے اور یہ میری بہن ہے۔ سویٹی، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ تم بہت نیک ہو، سمجھدار ہو۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں، مجھے بتاؤ۔ تب سویٹی پری سے کہتی ہے، کیا سچ میں تم ہمارے لیے کچھ کر سکتی ہو؟ ہاں، تمہیں یقین نہیں ہوتا؟ بتاؤ کیا کروں؟ ہر روز اسکول جاتے ہوئے مجھے اور میری بہن کو بہت دیر ہو جاتی ہے۔
مجھے پڑھ لکھ کر بڑا افسر بننا ہے، اپنی غریبی کو دور کرنا ہے، لیکن کیا کروں، ایسا کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ میری بہن بھی پڑھنا چاہتی ہے۔ جب تک ہم اسکول پہنچتے ہیں ہمیں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری 3-4 کلاسز مس ہو جاتی ہیں اور ہمارے نمبر کم آتے ہیں۔ کیا تم ہماری کچھ مدد کرو گی پری؟ پری فوراً ایک خوبصورت سواری انہیں دے دیتی ہے۔ سواری اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ دونوں بہنیں دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت ہے، آج سے یہ سواری آپ کی۔ تم اس سواری پر جیسے ہی بیٹھو گی فوراً اسکول پہنچا دے گی، مگر ایک شرط یاد رکھنا، جنگل سے باہر اسے لے کر مت جانا۔ جیسے ہی اسکول پہنچو جنگل کے پاس ہی اتر جانا، تاکہ تمہیں اور اس سواری کو ایک ساتھ کوئی نہ دیکھے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو جادو کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ سچ ایسا ہے کیا؟ دونوں بہنیں فوراً سواری پر بیٹھتی ہیں اور حکم دیتی ہیں، چلو ہمارے اسکول کے کونے تک چلو، اور دھیان رکھنا تمہیں تو جنگل میں ہی رہنا ہے، وہاں تک پہنچنا جہاں سے ہم جلدی اسکول پہنچ جائیں۔ پلک جھپکتے ہی اپنے اسکول کے پاس پہنچ گئیں اور بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چیل کا بچہ تھا جس کا نام تھا چیکو۔ وہ بہت ملنسار تھا، وہ بہت شرارتی بھی تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنی ماں کی بات ضرور مانتا تھا۔ ایک دن بہت زیادہ موسم خراب ہوا، زور زور سے بارش ہونے لگی، بجلی کڑک رہی تھی۔ چیکو کو بجلی سے بہت ڈر لگنے لگا۔ چیکو بجلی کو دیکھنے لگا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، ماما دیکھو بجلی چمک رہی ہے، میں باہر جا کر بجلی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تبھی اس کی ماں نے کہا، چیکو بیٹا، بجلی بہت زور سے چمک رہی ہے، آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، بہت خطرناک ہوتی ہے، تمہیں باہر نہیں جانا چاہیے۔ مما مجھے بجلی کو دیکھنا ہے، وہ دیکھنے میں کیسی ہوتی ہے، مجھے دیکھنے دو نا۔ چیکو بہت ضد کرنے لگا۔ ماں نے اسے ڈانٹا اور سونے چلی گئی، لیکن چیکو نہیں مانا۔ چیکو بہت ضدی تھا، وہ اپنے گھر میں سے باہر نکلا اور بجلی کو دیکھنے لگا۔ ارے واہ، کیا نظارہ ہے، ماں تو ویسے ہی منع کر رہی تھی، اتنی خوبصورت اور چمکدار بجلی ہے، اس سے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد زور سے بجلی کڑکی اور چیکو اسے آنکھ کھول کھول کر دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب بجلی بند ہوئی تو چیکو کو ہر جگہ اندھیرا ہی نظر آنے لگا، اسے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ رونے لگا اور زور زور سے کہنے لگا، مما مجھے بچاؤ بچاؤ، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اچانک بجلی کو دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ تبھی چیکو کی ماں آئی اور بولی، بیٹا چیکو، میں نے تمہیں کہا تھا نا بجلی کو مت دیکھو۔ چیکو کی ماں فوراً اسے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے چیکو کی آنکھیں دیکھیں اور بولنے لگا، چیکو بیٹا گھبراؤ مت، میں نے ٹھنڈی پٹیاں تمہاری آنکھوں پر رکھی ہیں، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ تو بہت اچھا ہوا تم اندھے نہیں ہوئے، تھوڑی دیر بعد تمہیں دکھنے لگ جائے گا بیٹا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چیکو کی ماں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور چیکو کو اپنے گھر واپس لے گئی۔ جب چیکو بالکل ٹھیک ہو گیا اس نے اپنی ماں سے کہا، مما مجھے معاف کر دو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، میں تو ہمیشہ تمہاری بات مانتا ہوں۔
آج میرے سے یہ غلطی کیسے ہوئی؟ مجھے معاف کر دو۔ ماں نے چیکو کو گلے سے لگا لیا۔ پیارے دوستو، سٹوری کیسی لگی ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔